بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس وحی الہی ہے، تو قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو قرآن چیخ چیخ کر پکار رہا ہے۔ اور آپ نوٹس کیجئے سورہ بقرہ شروع ہی ہوئی ہے الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ نماز کا ذکر آ گیا پہلی ہی آیت میں، ایمان والوں کے تعلق سے کہ ایمان والا نماز کو قائم کرتا ہے، وہ ایمان والا۔ حدیث اٹھائیں آپ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کے ہر فرمان میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہونے کی دلیل نماز ہے۔ مسجد میں جا کر ہر مومن بھائی کو جاننے کا مطلب نماز ہے۔ تبلیغی جماعت اتنی محنت کرتی ہے، علماء اکرام اتنی محنت کرتے ہیں، چاہے بریلوی طبقے کے ہوں، چاہے دیوبندی طبقے کے ہوں، چاہے اہل حدیث طبقے کے ہوں، چاہے شیعہ حضرات ہوں، اپنے نوجوانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ لیکن مجھے حیرت یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری ساری غلطی ہے، سرکار کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جی ہندو نے حملہ کر دیا، عیسائیوں نے حملہ کر دیا، حملے شروع سے ہوئے ہیں جب سے اسلام سے، اس سے پہلے سے حملے تو ہوتے ہیں، حملے شروع سے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا کردار کیا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان مان رہے ہیں؟ کیا ہماری جمعے کی بھیڑ اور عام دن کے فجر کی بھیڑ برابر ہوتی ہے؟ یہودی خود کہہ رہا ہے، یہودی کہہ رہا ہے کہ جس دن تم نماز کے لیے اتنا سیریس ہو جاؤ گے نا، اللہ کے بندے بن جاؤ گے، جس دن تمہاری جمعے کی بھیڑ فجر کی بھیڑ کے جتنی ہو جائے گی، ہر روز کی فجر، دنیا تمہاری ہے، تم رول کرو دنیا پہ حکومت کرو، کیونکہ تم نے نیند کو چھوڑ دیا۔ یہ سن کر الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، مؤذن پکار رہا ہے، چیخ رہا ہے، قرآن پکار رہا ہے، حدیث پکار رہی ہے، علماء پکار رہے ہیں۔ لیکن اصل مجرم کون ہے؟ اصل مجرم ہم ہیں، عوام الناس ہے، مسلمان ہیں۔ مجرم کوئی غیر مذہبی نہیں ہے۔ غیر مذہبی آپ کو 5 وقت کی نماز بھیڑ والی دیکھے گا جمعے کی، وہ غم سے کڑ جائے گا اندر ہی اندر، اس کا غم سوکھ جائے گا، وہ ختم۔ اور ہم میں ایسا ہے کیا جو کوئی ہندو ہم سے محبت کرے؟ ہم اللہ کو لے کے سیریس نہیں ہیں، اس کو لے کے کیسے محبت کریں گے؟ ہم اللہ کی بات نہیں مانتے، ہم اس کی بات کیسے مانیں گے؟ گورنمنٹ نے کہا تھا وہاں پر حملہ کرنے کو، نہیں، گورنمنٹ نے نہیں کہا تھا، گورنمنٹ نے سروے کرا تھا، سروے کرنے کے لیے کہا تھا، تو بے نمازی قسم کے لوگوں نے آ کر کے وہاں حملہ کیا، نعرے بازی کری، انہوں نے بھی پھر نعرے بازی کری، پھر گرما گرمی کا ماحول ہوا، پھر آگ بدتمیزی طوفان ہوا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو ہماری جمعے کی بھیڑ ہے، کیا اللہ تعالیٰ جمعے کو آتا ہے؟ کیا جمعے کی نماز فرض ہے مسلمان پہ؟ کتنا غلط تصور ہمارے اندر آ گیا کہ جمعہ پڑھنا ہے، حالانکہ جمعہ تو پڑھاتا ہے خلیفہ وقت۔ ایک حدیث ہے کہ جس نے 3 جمعہ چھوڑ دیا اس کے دماغ پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، وہی جو قرآن کے اندر آئی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ باقی دنوں کی ڈیلی کی نماز چھوڑ دو، اس سے مہر نہیں لگے گی۔ تو زیادہ مشہور کر دی گئی ہے کہ جو شخص جمعے سے جمعے تک جمعے کی نماز پڑھے گا اور اگلے جمعے تک وہ خطبے سے پہلے پہنچے گا اور جلدی پہنچے گا امام کے گھر، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا یہ حدیثیں جو موضوع حدیثیں ہیں انہیں بیان کر کے اتنی فراوانی دے دی گئی ہے کہ اس کے بیچ کا اگر یہ ہے تو انہیں یہ اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو باقی کے 6 سے 7 دن 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جمعے کی نماز اس ہفتے کی پڑھی ہے، اگلے ہفتے کی جمعے کی پڑھوں گا۔ آپ کو ایسے لوگ جانتا ہوں، کل کام ہوتا ہے ایسے لوگوں سے، دیکھ بھائی ہم 5 وقت کی نہیں پڑھتے نہیں، لیکن جمعے کی ہم چھوڑتے نہیں، جمعہ ہم سے چھوڑتا بھائی۔ اب یہ ایک بہت کریٹیکل معاملہ ہے کہ ایک شخص نے یہ سمجھ لیا ہے یا اس کو یہ سمجھا دیا ہے یا اس نے قرآن میں نہیں پڑھا، اس نے حدیث نہیں پڑھی، اس نے پتہ ہی نہیں کیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کے اوپر اس طرح فرض تھا جس طرح اس کو جینا اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ کھانا کھاتا ہے، ایسا اس کے اوپر فرض تھا یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ چھوٹ گئی ہے ٹھیک ہے، قضا کر لے، سو گیا ہے ٹھیک ہے، جب اٹھے پڑھ لے، یا سفر میں ہے
جنگ میں ہے تب بھی نماز پڑھے گا، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے گا، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کے پڑھے گا، روزے میں ہے تب بھی پڑھے گا، جنگ میں ہے جنگ میں بھی صلاۃ کرے گا، صلاۃ خوف کرے گا، آدھے لوگ لڑیں گے اور آدھے لوگ نماز پڑھیں گے۔ چھوڑنا تو کسی تعلق سے آیا ہی نہیں، آخری سانسیں اگر چل رہی ہیں تب بھی نماز پڑھے گا۔ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، امام حسین کو چھوڑنے کا موقع تھا، آپ نے چھوڑی؟ آپ نے پیغام دیا پورے زمانے کو، نوجوان طبقے کو اٹھایا کہ تم نماز کو مت چھوڑنا، میرے نانا کی بیسک چیز ہے، اس کے بنا یہ پلر ہے، اس کے بنا مومن مومن نہیں ہے، مسلمان مسلمان نہیں ہے۔ تو اگر سنبل کی مسجد میں آگ اگر غیروں نے لگائی ہے، اس سے پہلے مسلمان نے خود لگائی ہے، اور صرف سنبل کی نہیں، پورے ہندوستان نہیں، پاکستان نہیں، نائجیریا نہیں، نیپال نہیں، بر صغیر کے میکسیمم لوگوں نے، ہم نے مسجد میں جانا چھوڑ دیا، امام کی اطاعت چھوڑ دی، علماء کا احترام چھوڑ دیا۔ علماء پکارتا ہے، ہر فرقے کا علماء پکارتا ہے، نوجوانوں نماز پڑھو، نوجوانوں نماز پڑھو، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ ہاں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے، اللہ کے رسول کس طرح سے فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کر دیا، تم ایمان سے نہ پھر جانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے ہیں، لیکن اے معاذ نماز نہ چھوڑنا، بے شک نماز ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ قرآن چیختا چیختا رہ گیا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں، اہل بیت کہتا ہے کہ وہ اپنی مسجد کے اندر فرق کیا کرتے تھے، جو چل کر آتا تھا مسلمان نماز پڑھتا تھا اس کو مسلمان کاؤنٹ کیا جاتا تھا، اور جو نماز نہیں پڑھتا تھا اسے مسلمان نہیں شمار کیا جاتا تھا۔ بڑی چھوٹی سی بات ہے، منافق بھی نماز پڑھنا ہے، اور کہ مجھے لوگ منافق، اسے بھی پتا ہے کہ میں منافق ہوں، لیکن وہ پڑھنا آ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے گا منافق ہوں۔ بیمار ہوتا تھا تو دو لوگوں پر جب تک ایک بہت پیاری سی چیز ہے اس زمانے میں بہت چلتی تھی، جب اللہ کے رسول کے زمانے سے کی بات ہے کہ کوئی شخص اگر بیمار بھی پڑتا تھا تو لوگ کو یہ کہتا تھا کہ اگر میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں دو شخص کے کندھے پہ چڑھ کے نماز کو جا سکتا ہوں تو نماز کو